اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان طلباء کو خاص طور سے اپنے مدرسوں کے اندر اور دروس کے اندر، اسباق کے اندر پہلے دن سے باہمی رواداری، مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت اور رواداری اور ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کا سبق پڑھائیں، پہلے دن سے سبق پڑھائیں۔ جب سے بچہ نازل قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہے اس وقت سے سوچیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بڑے گناہ سے روکنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کے جتنے اور ذرائع ہیں ان سب پر بھی پابندیاں بٹھاتا ہے۔ زنا کو حرام قرار دیا، لیکن صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ غیر محرم کو چھونا بھی منع کر دیا، غیر محرم کو دیکھنا بھی منع کر دیا، غیر محرم سے تنہائی میں گفتگو بھی منع کر دی، تنہائی میں ملاقات بھی منع کر دی، اور جتنے ذرائع ہو سکتے تھے گناہ میں ملوث ہونے کے ان کو روکا تاکہ بڑے گناہ سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے میں تو جتنا غور کیا قرآن و سنت کی تعلیمات میں کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانا ہے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے۔ میں جتنا غور کرتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ اسلام نے، قرآن و سنت کی تعلیمات نے بہت سارے گناہوں کو تو خاص حالات میں ایک درجے میں کبھی کبھی رخصت بھی نہیں دی، لیکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی اجازت کبھی نہیں دی۔ حالت اضطرار میں شراب پینے کی بھی اس حد تک اجازت دے دی کہ آدمی پیاس اتنی بجھا لے کہ زندگی بچ جائے۔ اس حالت اضطرار میں خنزیر کا گوشت بھی کھانے کی اجازت دے دی اتنا کہ آدمی کی جان بچ جائے، لیکن مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی اجازت کسی حالت میں نہیں دی، اور بڑی بڑی مصلحتوں کو اور بڑے بڑے احکام شریعہ کو مؤخر کر دیا صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ پیدا ہو۔ اور کہاں سے شروع کیا؟ یہاں سے شروع کیا کہ فرمایا کہ ایمان کے شعبے 70 سے زیادہ ہیں، افضلها شہادت لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زیادہ کچھ شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ لوگوں کے راستے کی تکلیف کو ہٹاؤ۔ راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو اس کو ہٹا دو۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی بھی اسی میں داخل ہے، کباڑ کوڑا پھیلانا، گندگی پھیلانا بھی اس میں شامل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک درخت کی شاخ جس پر کانٹے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو گزرگاہ میں رکاوٹ بنتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، اس کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اس کی ایک نیکی پر کر دی۔ تو ایسے راستے سے اور فرمایا کہ نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کے آمنے سامنے کی جگہوں کو صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، کیونکہ یہودی اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے تھے مگر گھر کے سامنے کوڑے ڈال دیتے تھے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اسلام میں، تو آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم محفوظ رہیں، مامون رہیں۔ تو اسلام مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ ان اسباب پر بھی پابندی لگائی ہے جو اتحاد کو خراب کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا کے اندر کوئی تعمیر، کوئی مسجد بیت اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، کسی مسجد کی عظمت فضیلت بیت اللہ سے زیادہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب مکہ مکرمہ پر آپ کا اقتدار تھا اور دیگر نما اسلام پر آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا کہ حتیم کا کچھ حصہ کفار مکہ نے جب تعمیر کی تھی بیت اللہ کی تو وہ چھوڑ دیا تھا، بیت اللہ سے باہر چھوڑ دیا تھا، تقریباً 5.5 ہاتھ۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی تعبیر کر کے مکمل کر دوں،
لیکن لوگ ابھی ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، ان کو اس بیت اللہ کے پتھروں کی عظمت ان کے دلوں میں ہے، اور اس کا ادب اور احترام ان کے دلوں میں اتنا زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں جو نو مسلم ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی بنائی ہوئی تعمیر کو ادنا سمجھ کر یہ اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو نامکمل چھوڑ دیا۔ آج کوئی مسجد اس کی برابر نہیں، بیت اللہ کی برابر، لیکن اس کو نامکمل صرف چھوڑ دیا۔ قبلہ کو، جو پوری امت کا قبلہ ہے اور حج بیت اللہ کا مرکز ہے، طواف کا مرکز ہے، اس کو نامکمل چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ اسی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور بلا شبہ علماء کی فریضہ اور ذمہ داری ہے، بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس طریقے سے کی جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ پیدا ہو، جھگڑے لڑائیاں پیدا نہ ہو۔ آج ہمارا ملک اس کا بھی شکار ہے کہ ہم بہت سارے کام دین کے سمجھ کر ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان حدود کو پابند نہیں رکھتے، ان حدود کے پابندی ہم نہیں کر پاتے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے ہم کو سکھائے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے۔ تشدد کے راستے سے اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ تشدد کا راستہ اگر اختیار کیا جا سکتا ہے تو صرف حکومت کرے جو اپنی طاقت کے ذریعے سے منکر کو مٹائے، لیکن میں اور آپ غیر جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، قانونی طاقت نہیں ہے، قانونی اختیار نہیں ہے، ہمارا فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے زبان سے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تو ہمارا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قانونی ذرائع سے رہ کر اپنی زبان اور قلم کے ذریعے اپنے قانونی ذرائع ہیں، سیاسی ذرائع ہیں، الیکشن وغیرہ کے ذرائع ہیں، پرامن ذرائع ہیں، ان کو اختیار کر کے ہم منکرات کو مٹائیں، لیکن تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طلبہ کو ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے ایسے کاموں سے کہ جس سے کسی کو ادنا تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ مسجد میں ہم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بچوں کو سکھایا جائے کہ وضو اس طرح کریں کہ پانی کی چھینٹیں دوسروں تک نہ جائیں۔ لوگ مسافہ کرنے کے اندر کسی بزرگ سے مسافہ کرنا ہے تو ہجوم ہوتا ہے، اس کو بھی کونیاں مارتے ہیں، اس کو بھی کونیاں مارتے ہیں۔ مسافہ کرنا تو مستحب ہے، لیکن کونیاں مارنا، دھکے دینا مسلمان کو جائز نہیں ہے۔ اتنے ناجائز کام کر کے آدمی مسافہ کرے گا تو کیا کمائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مدرسوں میں بھی طلبہ کو اس تربیت کو، الحمدللہ ہمارے مدرسے امن کا گہوارہ ہے، سبق ہمارے امن ہی کا دیا جا رہا ہے، لیکن ہم پڑھا رہے ہیں یہ بات، ہمارے طلبہ ضرورت اس بات کی کہ اس کو عملی طور پر بھی سیکھیں، اور یہ ذمہ داری ہمارے اساتذہ کرام کی اور ہم سب کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور طلبہ کو یہ باتیں سکھلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس میں دین پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دین سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر